ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مدینہ منورہ میں کسی باغ میں بکریاں چرانے جاتے ہیں اپنی، تو ایک دن اچانک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس دن سے بکریاں وہاں چھوڑ آتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کی ماں کو کہا کہ یہ تمہارا لڑکا اب کام سے گیا، اب تو یہ وہ جو مدینہ منورہ میں نبی آئے ہیں مسلمانوں کے، انہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے بڑی سختی سے کہا کہ آئندہ نہیں جانا۔ بڑے پریشان ہوئے، 2 دن رکے رہے، تیسرے دن اپنی ماں کو کہنے لگے اماں جی آپ کی بات تو میں مان لوں گا، لیکن ایک دفعہ اب تمہیں میری بھی بات ماننی ہوگی۔ تو اماں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا تم بھی میرے ساتھ ایک دفعہ ان کے پاس چلو، مل کے آ جاؤ، مل کے آ جاؤ، پھر میں تمہاری بات مان لوں۔ تو اماں اور خالہ دونوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کو تو سیدھے کام پہ لگانا ہے، چلو ملاتے ہیں اس کے کہنے پہ۔ تو دونوں آئیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھی رہیں، کچھ دیر بیٹھیں اور پھر اٹھ کے چل پڑیں۔ تو وہ لڑکا بھی ساتھ میں اپنی ماں اور خالہ کے چلا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری ماں اور میری خالہ نے کیا رائے دینی ہے۔ اب اس بچے کی خالہ کہتی ہے پترا آج تک میں نے انسان تو بہت سارے دیکھے ہیں، ایسا سونا کبھی نہیں دیکھا جس کو ملوا کے آیا ہے تو۔ ماں کہتی تو صرف سونے کی بات کرتی ہے، میں نے تو اس کی زبان سے شہد ٹپکتے ہوئے دیکھا، میں نے ایسی پیاری باتیں ہی سنی نہیں کسی سے آج تک۔ خالہ کہنے لگی بیٹا ہم تو سمجھے تھے تو پتہ نہیں کہاں بیٹھ جاتا ہے، اجازت کی بات نہیں ہے، تو جب چاہے صبح شام دوپہر جب تیرا دل چاہے اس دربار میں حاضریاں بھرا کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اس لیے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو بار بار اسلام دشمن طاقتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ اگر اپنے فعل میں لگے ہوئے ہیں تو پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان اسی جذبے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے بیدار لگے ہوئے ہیں۔ یہ جذبہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا قیامت تک، ہمیشہ یاد رکھیں۔ بیت اللہ جو ہے اس کی سند کون ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی سند کون ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریزوں نے جب مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا اعلان کروایا اور لدھیانہ سے مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، وجہ کیا تھی؟ انگریزوں نے نماز کے خلاف بھی کر سکتے تھے کچھ، جہاد کے خلاف بھی کچھ کہہ سکتے تھے، مسجدوں کے خلاف کچھ کہہ سکتے تھے، قرآن کے خلاف کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، انگریزوں نے ریسرچ کر کے یہ پتہ لگایا کہ اسلام کی پاور کہاں سے چلتی ہے، اسلام کا وہ پاور ہاؤس ہے کون سا جہاں سے دین چل رہا ہے۔ یہ بیت اللہ کے چاروں طرف لوگ چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ 5 وقت سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بہت سے لوگ جھوٹ بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ عورتوں کو دیکھ کے ان کی نگاہیں نیچی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ الگ الگ رنگ اور نسلوں کے لوگ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں 5 وقت کی اذانیں کیوں گونجتی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ الگ الگ مسلک ذات اور الگ الگ برادریوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے؟ تو پتہ لگا یہ تمام کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی ہے آج کے دن، اور تمام محدثین کا یہ قول ہے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہم سے پردہ فرما گئے، ایک ہی دن۔ اب آج کا دن جو ہے اپنی تاریخ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے۔
اب وہ دن منانا کیسے؟ وہ دن منانا ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ ہے جو آج اس بات کا عہد کرے کہ اب میں اپنے آقا کا کوئی ایک حکم آج سے تسلیم کرتا ہوں، اس کو پوری زندگی ادا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دولت سے تو نہیں نہ کر سکتا بندہ، پیسے سے تو نہیں نہ کر سکتا، سامان بانٹنے سے تو نہیں نہ کر سکتا۔ کئی لوگ سامان بانٹتے ہوئے دکھاتے ہیں فیس بک کے اوپر، میرے آقا نے تو کہا دائیں سے دینا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ عادتیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم والی اپنانی ہوں گی۔ 12 ربیع الاول کے دن وہی سچا عاشق ہے جس نے فجر کی نماز ادا کی ہو، قضا نہ کی ہو، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح سے درود پڑھنا شروع کیا اور رکا نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ کے جھکا کے چلا ہو، جس کی زبان سے اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کے کردار سے اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کا ویوہار اپنے پڑوسیوں سے اچھا ہو۔ آپ یقین مانیں، فرانس کیا پوری دنیا کی سرکاریں بھی اگر لگ جائیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ کرنے کے لیے، تو ذرہ برابر بھی شان میں کمی نہیں ہو سکتی، ذرہ برابر۔ آج دنیا میں ہمارا دعویٰ ہے کہ کروڑوں دلوں میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر دھڑکتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود بھیجنا ہے وہ اپنی توبہ کے ساتھ۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے تو بہت ہی اچھی لگی ان کی بات۔ ایک اللہ والے کے پاس کوئی صاحب گئے، کہنے لگے جب میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا پڑھا کروں درود شریف؟ فرمایا درود پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا وضو کرتا ہوں۔ فرمایا درود پڑھنے سے پہلے نا استغفار پڑھا کرو، پہلے اپنی زبان کو پاک کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ پہلے استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگ کے زبان کو پاک کرو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ اور محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری کائنات کے محسن ہیں، پوری کائنات کو آزادی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، کائنات کے لوگوں کو برابری کا سبق محمد الرسول اللہ نے عطا کیا ہے، حکمرانوں کو تمیز محمد الرسول اللہ کے سبق سے ملی ہے، اور تمام لوگوں کو برابری کا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ تو تبھی تو کنور مہندر سنگھ بیدی نے ایک دن کہا، ایک مشاعرے میں، کنور مہندر سنگھ بیدی بہت مشہور شاعر ہے، کہنے لگا مسلمانوں کے اجتماع میں، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا ہی محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو یہ نہ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہیں، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، ان کی تعلیمات ہمیں سب تک پہنچانی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔